بری نور پر جلوہ بار جماعت اہل سنت کے مقدس علماء کرام، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، ومن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا، او كما قال الله تعالى في القرآن الكريم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ شرف کا کرم، سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے، اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جینا ہو سے پاک، ایک نظر داری پر حال ماں پریشاں ہو سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حق الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مکار خیش خیر عالم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندانم جست ماوائے ندارم جست مل جائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، شاہ بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہ بہر عظیم خانم مغثنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس خاموشی کا سلسلہ توڑتے ہوئے اپنی توجہات کو گنبد خضرا کا طواف کرانے کے لیے اپنے مختار و شفیع روز شمار، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، رحمت عالمیہ شفیع مجرماں، سرور لالا رخاں، رحمت عالم نور مجسم ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد،
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس رنگین دنیا کی رنگینی سے نکال کر ہمیں اور آپ کو نبی اور آل نبی کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے. بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ تمامی نوجوان جنہوں نے اس محفل سعید کو سجایا ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میری جماعت کے علماء کا جو اپنی بڑی نور پر رات کی اس تاریکی میں بھی تشریف فرما ہے. اللہ سب کی حاضری کو مولا حسین کی خیرات کے صدقے و طفیل قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین. ہم سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے. آمین. آج کی شام کو تاریخ میں شام غریبہ کہا جاتا ہے. آج کی جو رات ہے اس رات کو چونکہ یہ 11ویں شب ہے، سرکار امام عرش مقام کی شہادت کے بعد کی شب ہے. برادران ملت اسلامیہ میں گفتگو کو شروع کروں سے پہلے آئیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اشعار سے کچھ گفتگو کی شروعات کرتا ہوں. صلاۃ السلام جو حضرت نے لکھا ہے اس میں جب اہل بیت کا ذکر آیا تو لکھا پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. میں تشریح کروں گا تو فضیلت اہل بیت مجھے تفصیل سے پڑھنی پڑے گی. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کسی کا خمیر کہیں کا ہوتا ہے، کسی کا خمیر کہیں کا ہوتا ہے، مگر عشق جب بولتا ہے تو ایسے بھی نکتے نکلتے ہیں. جب فضیلت حسنین کریمین کی بات آئی تو امام نے کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ہمارا خمیر کسی کے خون سے ہوگا، کسی مٹی سے ہوگا، مگر اس ذات کی بات آئی جسے حسن اور حسین کہا جاتا ہے، جسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، تو کہنے لگے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوز تینت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ان کے بابا کے لیے کہا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کی ماں کے لیے کہا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. امام حسین کے لیے کہا اس شہید بلا شاہ گلگوں خوباں بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اب کب تک ایک ایک کا ذکر کرتے تو پھر کہہ دیا اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سبحان اللہ، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کا ذکر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام کائنات میں سب سے افضل و برتر ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی بیویاں تمام بیویوں میں افضل، حضور کا دور تمام ادوار میں افضل، حضور علیہ السلام کا شہر تمام شہروں میں افضل، حضور کے صحابہ تمام صحابہ میں افضل، اسی طرح حضور کے گھر والے تمام نبی کے گھر والوں میں افضل ہیں. اور افضلیت کا معاملہ یہ ہے کہ جناب جبریل امین جو 600 پروں کے مالک ہیں، ہر پر میں اتنی طاقت ہے کہ زمین و آسمان کو پلٹ دے، وہ سید الملائکہ اس افضل گھرانے میں جھولا جھلانے کے لیے خود تشریف لایا کرتے ہیں. یہ سرکار حسنین کریمین کا مقام ہے. کچھ امن والوں، اللہ نے امام حسین کا قد بہت بڑا رکھا تھا. ہاں اگر میں صرف اشارہ کر کے گزروں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ سرکار حسنین کریمین کی شان یہ تھی. خود مولا علی حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار مولا حسن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا، اور سرکار امام حسین کا چہرہ مبارک، سرکار امام حسین کا سینہ
مبارک سرکار امام حسین کے سینے سے لے کر جناب والا پاؤں تک حضرت امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح دکھتے تھے. ہاں مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نہیں تھا. ہم اہل سنت کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. ان کی رحمت کا سایہ ہے, ان کی عاطفت کا سایہ ہے, ان کی شفقت کا سایہ ہے, ان کے کرم کا سایہ ہے, مگر ان کے جسم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. لیکن جس مفتی نے سایہ نہ ہونے پر رسالہ لکھا ہے, وہی مفتی جب حسنین کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. سرکار رسالت مآب علیہ السلام و تسلیم کا چہرہ مبارک دیکھنا ہو تو مولا حسن کے چہرے سے حضور کا چہرہ ملتا نظر آتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, میں تمہید میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں حسنین وہ ہے صداقت کا تاجدار, نماز پڑھا کے باہر نکلتا ہے, اصدق الصادقین, سالار صحابہ, امام المتقین, جانشین مصطفیٰ, حضور کے مصلح کا وارث ہے, حضور کی مصلح پر نماز پڑھا کے تشریف لا رہا ہے. دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے. مولا حسن کھیل رہے ہیں, حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور مولا حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں. حدیث بخاری شریف میں ہے, مشہور سی بات ہے, مگر کچھ نکتے علماء نے فرمائے وہ میں آپ کی سماعتوں کی تحریر پر رکھتا ہوں. غور کرنے کی بات یہ ہے, صدیق کا مقام بہت بلند والا ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ میں افضل ہے. اللہ نے انہیں بڑی مرتبے عطا فرمائے ہیں, مگر ان کے دل میں سیدہ زہرا کے بچوں کی محبت کتنی ہے. مصلی نبی کا, نماز نبی کی جگہ پڑھا کے آ رہے ہیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے آ رہے ہیں, جس کے مقتدی علی حیدر کرار ہے, جس کے مقتدی عمر بن خطاب ہے, جس کے مقتدی عثمان بن عفان ہے, جس کے مقتدی بلال حبشی ہے, جس کے مقتدی ابو ہریرہ ہے, جس کے مقتدی ابن مسعود ہے, جس کے مقتدی عبداللہ ابن عباس ہے. ایسے اجلہ صحابہ جو پیچھے اس امام کے کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں, وہ آگے کھڑے ہونے والا امام مصلی سے پلٹ رہا ہے. مولا حسن کے چہرے اقدس پر نظر پڑتی ہے, حضرت صدیق نے باہیں پھیلا دی, حسن پاک کو قریب آنے دیا, اور قریب آنے کے بعد حضرت مولا حسن کو صدیق اکبر نے اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا دیا. کب سبحان اللہ بولیں گے؟ مودی پھر سے پردھان منتری بنے گا تب بولیں گے. پیچھے والے کیا سوچ کے آئے ہیں, وہ نہیں ہے محفل حسین میں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی, جس کے نہیں اٹھے وہ محفل سے اٹھ جائے. ہاں, اس لیے کہ مولا علی کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو کہیے علی کے نام پہ اٹھیں گے, پھر سے ہاتھ اٹھا لیں, اس لیے کہ علی کا نام وہ نام ہے, علی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کا ہاتھ خود حضور نے اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی بن مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی. بیداری کا ثبوت دے, کبھی کبھی کچھ امن آتا ہو, آپ کچھ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا. حالانکہ اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کے سونے کا وقت ہے, جو وقت مجھے ملا خطاب کرنے کا وہ آرام کرنے کا وقت ہے, مگر کیا کریں, ہم لوگوں کا مقدر ہے جب دسترخوان پر پتیلی ختم ہو جاتی ہے, پتیلے میں سبزی ختم ہو جاتی ہے, تب کہا جاتا ہے حضرت یہ لیجیے تھوڑا سا سالن بچا ہے, برکت کی دعا خود بھی کریے, خود ہی برکت کی دعا بھی کریے اور خود ہی کھائیے اور لوگوں کو کھلائیے. خیر کوئی بات نہیں, مگر مولا حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے, ہنڈی میں کتنا بھی رہا ہو کوئی بھوکا محفل سے نہیں جاتا, کوئی پیاسا محفل سے نہیں جاتا. ہماری اس میں کوئی بساط اور بات نہیں ہے, یہ تو سیدہ زہرا کے نام پاک کا صدقہ ہے, یہ ان کی خیرات. بات کو میں تیزی سے شروع کر کے ختم کروں گا, آپ جتنی جلدی جاگیں گے اتنی جلدی میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا, اور جتنی دیر تک سوتے رہیں گے شاید مجھے آپ کو جگانے کے لیے اپنی باتیں اور لمبی کرنی پڑے. اس لیے کہ جو قوم امام حسین کے نام پہ نہیں جاگی وہ پھر کسی اور کے نام پہ نہیں جاگ سکتی ہے, اور اگر امام حسین کے نام پہ جاگ گئی تو پھر ایک نہ ایک دن وہ بتائے گی ہم مرے ہوئے تو نہیں ہیں, سوئے ہوئے ضرور ہیں, لیکن جس دن بیدار ہو گئے اس دن مولا حسین کے طریقہ کار کو اپنا آئیڈیل بنا کر دنیا کو بتائیں گے. 22,000 کا لشکر جرار سامنے کیوں نہ ہو, 72 نفوس قدسیہ موجود ہیں. آپ رویندر ناتھ ٹیگور کو پڑھے, ٹیگور نے لکھا تھا کہ میں نے آج تک جنگیں دیکھی ہیں کہ جس نے آگے بڑھ کر سر اتار لیا, جس نے سامنے کی فوج کو بھگا دیا, جس نے سامنے کی فوج کو قتل کر دیا, وہ جیت گیا. مگر میری نگاہ میں فقط کربلا
ہے، جن کے چراغ بجھ گئے اس کے باوجود اسلام کی روشنی انہوں نے دی ہے، جنہوں نے 22,000 کی فوج اٹھائی تھی، ان نسلوں کو پتا نہیں ہے جو اکیلا پلٹ کے آیا تھا اس کا بیٹا غریب نواز آج بھی ہندوستان پر راج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا یہ ہرا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، بات میں تیزی سے پوری کر لوں تاکہ آپ کو پتا چلے مولا حسین کی شان کیا ہے۔ عرض کر رہا تو میں ساری باتوں کو سمیٹ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ صداقت کا تاجدار مصلی مصطفیٰ سے تشریف لا رہے ہیں۔ مولا حسن کا چہرہ دیکھا، حضرت سرکار مولا حسن کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے حضرت صدیق پاک نے اپنے کندھے پر چڑھایا۔ مولا حسن جب گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے تو پیروں میں دھول بھی تو لگی ہوگی۔ صدیق اکبر نے امامہ باندھ رکھا تھا، مولا حسن کو کندھے پر چڑھایا تو امامہ بھی تو کچھ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہوا ہوگا، ان کے پیروں میں لگی ہوئی گرد ان کے کپڑے مبارک پر لگی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ شفقت ہی فرمانا تھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کر کے چلے جاتے، شفقت ہی فرمانا تھا تو سینے سے لگا لیتے، لیکن جناب وہ دوسروں کے بچے ہیں، صدیق بتا رہے ہیں وہ اوروں کے بیٹے ہیں جن کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے پھیر کر دعا دے کے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ صدیق کی صداقت کو سلام، عشق اہل بیت رسالت کو سلام۔ آپ کمرے کے اندر بھی حسن کو محبت سے پیش آ سکتے تھے، آپ حجرہ مبارک کے اندر بھی مولا حسن سے شفقت کا اظہار کر سکتے تھے، مگر بھرے مجمع میں مسجد کے باہر صحابہ کی موجودگی میں سر پہ ہاتھ رکھ کر شفقت نہیں کی، بلکہ انہیں اٹھا کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا تاکہ پتا چل جائے اوروں کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر شفقت کی جاتی ہے اور زہرا کے بچوں کو کندھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے۔ آج جو سادات کی عزت ہے سالار صحابہ کے طریقے کو دیکھ کر، جس دور میں حسین تھے اس دور میں لوگوں نے، اہل محبت نے حسین پاک کو مانا، صدیق کے غلاموں نے حسین کی اولادوں کو بھی چاہا۔ آپ پڑھیں وہاں کندھے پر بیٹھنا ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنے کندھے پر بھی انہوں نے ڈولی میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ شفقت تو یوں بھی ہو سکتی تھی مگر عشق بتانا تھا، دوسروں کے بچے اور ہیں، زہرا کے بچوں کا مقام اور۔ کندھے پر بٹھایا، لوگوں نے کہا آپ صدیق ہیں، آپ سالار صحابہ ہیں، شیخ المہاجرین ہیں، آپ کندھے پر بٹھا رہے ہیں۔ صدیق پاک نے پلٹ کر جواب دیا کچھ نیا نہیں کر رہا ہوں، اپنے محبوب کو جو کرتے دیکھا ہے بس اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اپنے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ بہرحال مولا حسن اور حسین کے فضائل پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ اتنا جان لیں کہ قدرت نے انہیں بڑے مرتبے عطا فرمائے تھے۔ جس کا جھولا جبریل جھلانے آتے ہیں اس کے مقام کی بلندی کیا کیا۔ ہاں جبریل کی طاقت دیکھیں، قوم لوط بھی انسان تھی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا جاؤ عذاب لے کے جاؤ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جبریل نے ایک پر مارا پوری قوم لوط اندھی ہو گئی۔ قرآن کی تفسیر میں آپس میں ٹکرانے لگے، جب کسی کو نظر نہیں آیا تھا تو ایکسیڈنٹ ہی ہو، آپس میں ٹکرانے لگے۔ پھر سرکار جبریل امین نے زمین کے اندر اپنا پر ڈالا اور زمین سمیت ان کو اتنا آہستہ آہستہ اٹھایا کہ ان کے جگہوں کا اور مٹکوں کا پانی بھی زمین پر نہیں گرا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم اوپر لے جائے جا رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قوم لوط کے مرغوں اور جانوروں کی آوازیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے کے کانوں تک قریب سے پہنچنے لگی، اتنا اونچا لے جائے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پٹک دیا،
عذاب تھا نا، پٹک دیا، اتنی اوپر سے پٹک دیا. پھر پتھروں کی بارش کی گئی. مگر اپنے مقدر پر ناز کرو بچاون والوں، وہی جبریل جو قوم لوط کو آسمان تک اٹھا کے پٹک دینے کے لیے آتا ہے، وہی جبریل ہمارے اور آپ کے پیغمبر کے گھر میں حسین کو کشتی سکھانے کے لیے آتا ہے. ہمارے اور آپ کے پیغمبر کے گھر میں حسین پاک کو جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے. یہ مولا حسین کی فضیلت. میں کیا بتاؤں، کیا چھوڑوں، دھول سے واقعہ یاد آ گیا، سناتا ہوں، آگے چلتا ہوں. سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لا رہے ہیں. سرکار حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کی انجمن ہے. ایک بچے کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے گود میں لے لیا. حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس سے محبت فرمائی اور فرمانے لگے میں تیری شفاعت کروں گا قیامت میں. سبحان اللہ. شفاعت نہیں سمجھتے آپ؟ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ. کل امام صاحب سے پوچھ لے گا، یہ سمجھائیں گے آپ. میں شفاعت نہیں سمجھاؤں گا، بیٹھ کے سفارش کروں گا، جنت میں لے جاؤں گا، تیرے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. صحابہ حیران ہیں کہ اس بچے نے کیا کیا ایسا، ابھی تو بڑا بھی نہیں ہوا اور حضور اس کو جنت کی بشارت پہلے سے دے رہے. اور صرف اس کو ہی نہیں دے رہے، کہہ رہے تیرے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. صحابہ کی انجمن میں پوچھا یا رسول اللہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا؟ اب حسنین کے نانا جواب دیتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور حسین کے ساتھ کھیلتے کھیلتے میں نے دیکھا کہ حسین کے پیر میں نیچے کی مٹی اٹھا کر یہ اپنی آنکھوں میں تعظیم کے طور پر ڈال رہا تھا. میرے حسین کی یہ تعظیم کرتے ہوئے میں نے جب سے دیکھا ہے تب سے مجھ محمد پر میں نے لازم کر لیا ہے قیامت کی تماشا میں دنیا اگرچہ جھلسے مگر اس کو حسین کے پیر کی مٹی سے محبت کے سبب حسین کے قدموں سے پیار کے سبب میں محمد عربی کو جنت میں لے گا. سبحان اللہ. یہ ہے مولا حسین، یہ ہے ان کے قدم کی مٹی. آئے قدم سے یاد آیا، اٹھائے سیر علام النبلا. حضرت امام سرکار حسین پاک ہیں، دور رسالت ختم ہو چکا ہے. حضرت سرکار امام حسین ہے. لوگ آئے اور کہا حضور آپ کے نانا بظاہر حیات نہیں ہیں، آپ چلیں جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. حضرت امام حسین جنازے کی نماز پڑھا. جنازے کی نماز پڑھا کر جب پلٹنے لگے ایک جگہ جوتا اتارا تھا تو اپنے جوتے کی طرف پہنچے. جب اپنے جوتے کی طرف پہنچے تو ایک آدمی بوڑھا اپنے اوپر کمبل ڈالے ہوئے تھا، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا اور امام حسین پاک کے ان کی نالین شریفین تک پہنچنے سے پہلے وہ حضرت امام حسین کی جوتیاں پلٹ کے بیٹھ گیا اور اپنی چادر سے ان جوتیوں کو صاف کرنے لگا. اپنی چادر سے ان جوتیوں کو صاف. لوگ حیران یہ بوڑھا کون ہے اور اس قدر تعظیم و تقریر کیسے کر رہا ہے. میں نہیں کہتا، کتاب کا نام میں نے پڑھ دیا، حوالہ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا. بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ جب اس بوڑھے کے قریب گئے کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، کون حسین کی جوتیاں صاف کر رہا ہے، مولا حسین کو جوتی پہنا رہا ہے. جب اس بوڑھے نے اپنا کمبل پیچھے کیا فائدہ ہوا ابو ہریرہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی کثیر الروایہ حضرت سرکار ابو ہریرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت، یہ مولا حسین ہے. صحابہ نے یوں محبت کر کے دکھائی، صحابہ نے یوں عشق اہل بیت دکھایا ہے، صحابہ نے یوں مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنا سکھایا. میں نے پرسوں کسی تقریر میں کہا تھا لوگ صحابہ پر باتیں کرتے ہیں، انہیں کوئی جان کے بتائے کہ فضیلت اہل بیت اپنے منہ سے نہیں بیان کرتے. یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں کی تعظیم کی کیسے جائے گی. اہل بیت اپنی خود کی تعظیم تھوڑی کر کے بتائیں گے کہ ہماری تعظیم یوں ہوتی ہے. یہ تو جماعت صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اہل بیت کی تعظیم یوں ہوتی ہے.
مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خاندان، حسین کتنے اونچے ہیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر آپ اندازہ لگائیں ان کے قدموں کی دھول کا لیول یہ ہے، اس سرکار مولا حسین کا مقام کیا ہوگا، مگر دین کی بقا کے لیے۔ اب سنیں، حسینیت، شریعت ہماری زندگی میں کیا، کوئی پیچھے والی تقریر ہم کروں بھائی؟ ہاں، مودی جی 5 سال اور آئیں گے اگر ایسے ہی حالات ہمارے رہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ جنگ کربلا ہوئی کیوں ہوئی؟ صحابی کا بیٹا تھا یزید، بندریاں نچواتا تھا، جوئے کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، بہن سے نکاح کو حلال کی کوشش کرتا تھا، حرم میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو کافر لکھا۔ علامہ صاحب الدین تفتزانی صاحب شرح عقائد نصفی نے شرح عقائد میں اس کو کافر لکھا۔ تبری پڑھیں، ابن اسیر پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، سوائق محرقہ پڑھیں، اب تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید سخت قسم کا فاجر تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتاؤ کچھ امن والوں، یزید اگر جوا کھیلے تو حسین اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اور آپ 3 پتی کھیلیں پھر بھی حسینی ہیں، آپ جوئے کھیلیں پھر بھی حسینی ہیں، آپ آن لائن PUBG میں پیسے کما رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، پھر بھی حسینی ہیں۔ ہنسنے کی بات، سوچیں کہ کہاں ہیں ہم، جانچیں اپنے آپ کو، دیکھیں اپنے گریبان کو۔ آج کی زندگی تو 60 سال 70 سال 80 سال میں ختم ہو جائے گی۔ 50,000 سال کا جب ایک دن ہوگا، اور 50,000 سال والے دن میں اگر آپ سے پوچھا بھی جائے تو کتنا رہ کے آئے ہو، تو 50,000 سال کے دن میں اگر کوئی 1,000 سال بھی رہ کے گیا ہو تو بھی کہاں 50,000 اور کہاں 1,000، اور ہم تو 100 سال بھی پورے نہیں رہتے۔ تو ہماری زندگی تو اس دن کے، اس پورے دن کے ایک چھوٹے موٹے حصے کی بس اتنی مہلت ہے، مگر اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ یزید بندریاں نچاتا ہے تو وہ یزید ہے، شادیوں میں عورتیں نچانے والے حسینی ہیں، ڈیجوں پر تھرکنے والے حسینی ہیں؟ نہیں صاحب، ہم سنی ہیں، ڈائریکٹ جنت، کسی کے باپ کی جنت، یا مولانا صاحب یا ہم جیسے بے وقار لوگوں کے کہہ دینے سے آپ جنتی ہو جائیں گے؟ اہل سنت کا عقیدہ جنتیوں والا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر عمل وہ کہاں ہے جس زہرا کے بابا کی جنت ہے؟ اس سیدہ فاطمہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتی ہے، رات مکمل ہو جاتی، رکعت نہیں ہوتی، اور ہماری اور آپ کی بیٹیاں نہ جانے کن کن سے فونوں پر باتیں کرتی رہتی ہیں، اور آپ کو اتنی خیر کو حقیقت نہیں ہے کہ آپ ذرا سب پوچھ رہے ہیں کیوں استعمال کرتی رہی رات کو فون؟ باپ رو رہا ہے کہ میری بیٹی میرے ہاتھ سے باہر ہے، ماں رو رہی ہے میرا بیٹا میرے ہاتھ سے باہر ہے، یہ کس قسم کی حسینیت ہے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ حسین پاک کی زندگی میں حسین بھی اپنے گھر بیٹھ سکتے تھے، حسین بھی کہہ دیتے حالات حاضرہ ہے میں ٹکر نہیں لیتا، حسین پاک بھی کہہ دیتے نہیں جو ہو رہا ہے وہ صرف میں ہی مالک تھوڑی ہوں، اور بھی صحابہ تابعین بیٹھے، مگر نہیں، راہ عظیمت کیا ہے یہ مولا حسین نے بتایا۔ سوال یہ ہے کیسے حسینی ہے، کتنی محبت حسین ہمارے دلوں میں ہے، ہم نے اور آپ نے حسین پاک کا صرف نام استعمال کیا۔ اللہ نہ کرے کل قیامت کے میدان میں حسین کھڑے ہو کر کہتے مولا تو نے جنتی جوانوں کا سردار مجھے بنایا ہے، اس نے میرے نام کا نام تو رکھا غلام حسین، محمد حسین، احمد حسین، علی حسین، مگر کام یزیدیوں والے کیے تھے، اس لیے میں جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا۔ کوئی ہے جو لے جائے گا؟ کوئی کھڑا ہوگا سفارش کرنے کے لیے؟ ہماری خیر
میں اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ کب کھانا ہے، کب نہیں کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا کودنا ہے، یہ سب کچھ سیٹ ہوتا ہے، مگر روح کی غذا کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ کا جسم تو مٹی ہو جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے قبر کے، 3 دن تک بھی جسم سلامت نہیں رہتا اگر بندہ بے وفا ہو کے گیا۔ با وفاؤں کے بارے میں تو کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں سبحان اللہ تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس لیول تک پہنچنا آسان ہے؟ یہ شہادت کہے امت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو، آنکھوں کے دیدے کی بہ جائیں گے، یہ گال کے گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے، یہ جن جلدوں اور بالوں پر اتراتے ہو یا اتراتی ہو سب ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے سوچے کی تو یہاں پسلی ادھر کی پسلی ادھر آ جائے گا، اس وقت ڈی جے یاد کر کے سکون حاصل کر، اس وقت رات کی تنہائیوں میں انٹرنیٹ پر ڈوبے ہوئے اپنے گندے حالات کو دیکھ کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ٹائٹ کپڑے جلوس محرم اور جلوس میلاد میں پہن کے ہمارا جوان نکلتا، کوئی جانے کربلا سے ہی پلٹ کے آ رہا ہے۔ کیا کیا تم نے دین کے لیے؟ اپنے جسم کے لیے کیا ہوگا کچھ، رسول کے دین کے لیے کیا کیا؟ جوانی رسول کی صدقے، آنکھیں رسول کا صدقہ، زندگی رسول کا صدقہ، کھانا رسول کا صدقہ، چلنا رسول کا صدقہ، آپ نے رسول کے لیے کیا کیا؟ گزارش کروں گا، طوفان نور لانے سے کیا فائدہ ہے؟ 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ گزارش کروں گا حسین ہی بنے، حسینی، اگر حسینی نہیں بنے تو اللہ نہ کرے کہیں یزید کا ساتھ آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ جنت سے کوسوں دور پھینک دیے جائیں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اتنی عظمتیں حسین کی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھایا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خطبے سے اتر کر ممبر سے خطبے چھوڑ کر ممبر سے اتر کر انہیں اپنے سینے سے لگائے، حضور علیہ السلام اور تسلیم نے انہیں اپنے پشت انور پر سوار کیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، مولا حسین کی فضیلتیں بہت ہیں، میں فضائل نہیں پڑھتا مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں، حسین تو بس حسین ہے، حسین جیسا کوئی نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ حضور نے اپنا حقیقی بیٹا اس ذات پر قربان کیا جس کو حسین بن علی، اتنی بڑی ذات امام حسین پاک کی ہے، اتنی بڑی ذات، نازوں سے پالا ہے، رونے نہیں دیتے، روتے ہیں تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ حسین سے رلایا مت کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے نازوں سے پالا ہے، کس لیے پالا ہے؟ آپ کی ماں، ہماری ماں پالتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر یہاں تو بچپن میں ہی ابھی حسین ٹھیک سے چل نہیں پاتے زمین پر کھڑے ہو کر، اور فرشتے نے آ کر بتا دیا رسول اللہ یہ جوان ہوں گے پھر دین کے لیے جائیں گے اور آپ کی امت ہی ان کو ذبح کر دے گی۔ لیکن پالا پھر بھی کس کے لیے پالا؟ دین کے لیے۔ آخر وہ جو بچپن کا وعدہ تھا وہ مولا حسین نے ادا کیا۔ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ ابن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، رے کی حکومت جسے آج کے دور میں تہران کہتے ہیں، اس حکومت کی لالچ میں وہ 4000 کا لشکر لے کر 3 محرم کو پہنچ گیا۔ بار بار حضور کا 1000 کا لشکر پہلے تھا، 4 یہ لے کے آیا، پھر جتھا آتا رہا، پھر جتھا آتا رہا، پھر جتھا آتا رہا، چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کاؤنٹ کرنے والا تو تھا نہیں۔ اندازے سے لکھنے والوں نے لکھا کہ 22000 کا لشکر جرار تھا یا اس سے بھی زیادہ، بعض نے 30 بھی لکھا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، تپتی ہوئی زمین ہے، آج 5 منٹ نہیں کھڑ سکتے۔ پیر صاحب اگر 10 منٹ انتظار کر لیں نا، کمیٹی والوں کی ایسی تیسی کر دیتے کہ دھوپ میں کھڑا کر دیا، مگر ہائے رے اللہ حسین
جس کو حضور نے اپنی زندگی میں ناز سے پالا ہے، کندھوں پر بٹھایا ہے، وہ آج تپتی ہوئی زمین میں خیمہ گاڑ کے بیٹھا. خیمہ گاڑا تو زمین سے نکل آیا. زینب پاک نے کہا کہ بھیا مجھے اس زمین میں عجب سی وحشت محسوس ہوتی ہے. سرکار مولا حسین نے کہا موضع کرب و بلا، یہ مصیبت اور کرب کی جگہ ہے، یہ ہمارے کجاوے کے اترنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے اونٹوں کے بدنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے خیموں کی جگہ ومقتل رجالنا، اور ہمارے آدمیوں کی شہادت گاہ ہے. اب یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے. 2 محرم کو اتر گئے، تفصیل میں نہیں جاتا. حر بن یزید ریاحی نے راستہ روکا تھا. آخر کار سرکار امام عرش مقام کے سامنے برسات آیا. سوچا کہ صلح کی بات ہو جائے گی. عمر بھی چاہتا تھا پہلے کی جنگ نہ ہو. اس نے خط لکھوایا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے بھی سوچا مولا حسین نے کہا تھا 3 باتوں میں سے ایک مان لو، یا تو مجھے پبلک تک عوام تک پہنچنے دو، یا مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے دو، یا پھر میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے چلے جانے دو. لوگوں نے سوچا بات ٹھیک ہے، حسین ٹھیک کہتے ہیں. حالانکہ حسین پاک کو تو بچپن سے معلوم ہے نہ میں نے کہیں جانا ہے، نہ میری یزید سے ملاقات ہونی ہے، نہ کوفہ والے میرے پاس آنے ہیں. مگر قیامت کی صبح تک یہ بتانا بھی تو تھا کہ حسین نے اتمام حجت کی کوئی راہ خالی نہیں چھوڑی ہے جس کو بند نہ کیا ہو. اسی لیے فرمایا یہ طریقہ اپنا لو. آخر کار ابن زیاد نے سوچا ایک بار کہ میں جو ہے وہ اس جنگ کو ملتوی کر لیتا ہوں. مگر ایک ازلی بدبخت ابلغ کتا شمر ذوالجوشن تھا جس کو حضور علیہ السلام نے کتا کہا ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ کتا استعمال کیا. حضرت مولا حسین نے جب شمر ذوالجوشن کو دیکھا تھا اور وہ گھوڑی تھا، برس کا مرض اس کو تھا، جب اس گھوڑی کو حضرت مولا حسین نے دیکھا تو کہا اللہ سچا ہے اور میرے نانا ناز رسول سچا ہے. لوگوں نے کہا مولا بات کیا ہے؟ کہا میرے مصطفیٰ میرے نانا نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلغ کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، یہی شمر ذوالجوشن ہے، الامان والحفیظ. وہ شمر ذوالجوشن ابھی تک وہ کربلا میں نہیں آیا تھا. یہ بات بیچ میں آگئی تو میں نے سنا دیا. عبید اللہ بن زیاد کو اس نے تیار کیا. ابن زیاد اگر حسین آج چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، آج حسین پاک کو قتل کر دے. اگر عمر سعد نہیں مانے تو پھر اس کو ہٹا دے اور مجھے لشکر کا سالار بنا دے. بات لمبی ہے لیکن ابن زیاد ابن مرجانہ، عبید اللہ ابن زیاد ابن نامعلوم، اس کے دادا کا پتہ نہیں کہ وہ کس کی اصل ہے. ہاں اس کا یہ حال تھا. لوگ اس کو ابن مرجانہ بھی کہتے تھے. میں داستان تفصیل سے پھر کبھی سناؤں گا، ابھی تیزی سے سنا رہا ہوں. عبید اللہ بن زیاد نے پھر خط لکھا عمر سعد کے نام اور کہا اے عمر بن سعد تجھے حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، تجھ سے جنگ ہوتی ہے تو کر لے، ورنہ رے کی حکومت بھی چھوڑ دینا، تہران کی حکومت بھی چھوڑ دینا اور یہ میرا لشکر چھوڑ کر شمر کے حوالے کر کے چلا جا. جب ابن سعد نے یہ خط پڑھا دل ملایا. القصہ مختصر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. علی مولا کے کچھار پہ شیروں پر پانی بند ان بے غیرتوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے ان وارث کوثر و تسلیم کو اگر پانی ملتا رہے گا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. ان کا عباس علمدار ہی ہماری دھجیاں بھی پھیر کے رکھ دے گا. اس لیے انہوں نے پانی بند کیا. 500 لوگوں کا جتھا فرات میں لگا دیا گیا. تجھ پہ لعنت ہو سوفار یزیدی مل کر تو نے وارث کوثر و تسلیم پہ پانی بند کر دیا. سرکار امام عرش مقام کا یہ خاندان ہے. زینب کبریٰ حضرت امام حسین کے بہن ساتھ ہے. حضرت شہر والو ایران کی شہزادی ہے، سرکار امام حسین کی بیوی ہے، ان کے ساتھ ہے. بی بی ام رواد مولا علی اصغر کی ماں ہے، ان کے ساتھ ہے. سرکار مولا زین العابدین ساتھ ہے، مولا علی اکبر ساتھ ہے. حضرت مولا حسن کی نشانی حضرت قاسم ابن حسن ساتھ ہے. حضرت مولا حسن کی اور بھی 2-3 بیٹے ساتھ ہیں. حضرت مولا علی کی دوسری بیوی فاطمہ بنت حزام جنہیں ام المنین بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے جعفر بن علی اور جناب والا عباس علمدار، یہ 4 بھائی بھی ساتھ ہیں. مسلم بن عقیل کے بیٹے اور مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں. سیاح مسلم بن عقیل کے بھائی ساتھ ہیں. بنو ہاشم کے خاندان کے اور شہزادگان ساتھ ہیں. عبداللہ بن جعفر کے شہزادے پھول بھی ساتھ، یعنی مولا حسین کے بھانجے بھی ساتھ. یہ جناب والا آپ لشکر پڑھیں
کے حبیب ابن مظاہر میرے مولا حسین کا حبیب بچپن سے لے کے مدفن تک آج بھی حبیب ابن مظاہر کی قبر مولا حسین کے قبر کے سامنے ہے. یہ حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہے. حضرت مسلم بن عجوز الاسدی, حضرت عبداللہ اور بہت سارے بے مثل و بے مثال وفادار لوگ مولا حسین کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن عمیر کلبی بھی آ گئے ہیں. ہاں بہت سارے ایسے لوگ جو مصطفیٰ کے گھر پر قربان ہونے کے لیے تیار. میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا, اس سے پہلے پانی پیا. جتنی روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ 5 رمضان پانی لائے, اس کا مطلب 7 تاریخ سے پہلے کی وہ روایت ہے. اور یہ بات واضح ہے 7 کو پانی بند کر دیا گیا, اس کے بعد آل محمد کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا. سرکار عباس علمدار کھائے بھی تھے. بات آئے گی تمہیں سناؤں گا. عرض یہ کر رہا ہوں 9 محرم کی تاریخ آئی, 9 محرم کی تو عمر سعد نے لشکر بھیج دیا کہ جاؤ حسین سے جنگ کرو. 9 محرم کو ہی بھیج دیا تھا. حضرت امام حسین پاک تلوار ذوالفقار, علی حیدر کی تلوار ساتھ ہے. ہاں تلوار ذوالفقار ساتھ ہے. زمین پہ گاڑ کر اس کے ہتھے پر یوں سر رکھ کے سو رہے, بیٹھے بیٹھے سو گئے. ظاہر ہے کہ راتوں کی نیند تو آتی. وہ سونا بھی کسی خوشخبری کے لیے تھا, یا یوں کہیں کہ مصطفیٰ سے بات کا ایک ذریعہ تھا. حقیقت یہ, ورنہ انسانی عقل ایک ایکسیڈنٹ دیکھ لے تو 7 دن تک بھول نہیں سکتی. ایک لاش اگر ہاتھ سے اٹھا لے تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا. بتائیں 72 لاشیں اٹھا کر کنارے رکھنا یہ انسان کا کام ہے. عشق یہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ادھر لاشا اٹھتا تھا, ادھر حضور خود آ کر تسلی دیتے تھے. جی حقیقت. نتیجہ آپ اس حدیث سے نکال لیجئے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اور سرکار ام سلمہ کا خواب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا, حضور کو دیکھا, حضور کی زلفیں بکھری. اللہ گواہ ہے اہل سنت اتنے مؤدب ہیں کہ حضور کی زلف کو کبھی کسی کتاب میں بکھری ہوئی نہیں لکھا, لیکن چونکہ اس حدیث میں راوی نے خود کہا ہے تو لکھا. ورنہ جناب ہم تو کہتے ہیں لیلۃ الفجر سے مطلع الفجر. مال کی استقامت پہ لاکھوں سلام. حضرت حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بال مبارک میں جو مانگ تھی, اس مانگ کو تشبیہ دی جیسے شب قدر میں فجر طلوع ہوتی ہے, شب قدر تاریک رات چھٹتی ہے اور سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے. اس طرح حضور کی زلفیں یہ تاریک رات ہے, اور اس تاریک رات کے بیچ میں وہ جو بیچ کی مانگ حضور کی ہے وہ گویا کہ صبح کا فجر کا سورج طلوع ہوا. مانگ پہ بات آئی, آج تو مانگ کی حالت ہے. مانگ کے کھا رہے ہیں, اس کے باوجود بال کی مانگ کا پتہ ہی نہیں ہے. ادھر سے کٹوا لیا, ادھر سے کٹوا لیا, نہ جانے کہاں سے. قضا سے حضور نے منع فرمایا, اپنے محبوب سے وفا کرو, مر کے حضور ہی کام آنے, کوئی کام نہیں آنا. سنیں, عرض یہ کر رہا تھا موضوع میں, چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں فجر تک بولتا رہوں گا تو بھی میں صحیح معنوں میں حد تک نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں میں خود پہنچنا چاہتا ہوں, لیکن میں بات کو تیزی سے ختم کروں گا. برادران ملت اسلامیہ, عرض میں یہ کر رہا تھا سرکار مولا حسین کی بات ہے. عرض یہ کر رہا تھا سرکار, ساری باتیں چھوڑ کر تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کروں. 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا. سرکار امام عرش مقام تشریف فرما ہے. اب سو رہے ہیں. وہ حدیث پوری کر دوں. زلف مبارک کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا, چہرے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے آثار. آج کسی سنی کے چہرے پر حسین پاک کے غم کے آثار دیکھو تو جانو کہ وہ سنت رسول پہ چل رہا ہے. اہل سنت اور شیعہ میں یہ فرق ہے. ہمارے نزدیک ماتم نہیں ہے, غم ہے. ماتم میں اور غم میں فرق ہے, سوگ میں اور غم میں فرق ہے. بیٹا, شوہر, کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ سوگ میں 4 مہینے 10 دن رہتی ہے. سوگ میں تیل نہیں لگاتے, نئے کپڑے نہیں پہنتے, سر میں نہیں لگاتی. خیر جو بھی بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں ان سے رکا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مگر غم تو بیوی کو ساری زندگی شوہر کی جانے کا ہوتا ہے.
غم حسین سنت رسول ہے، غم حسین سنت رسول ہے. یہ حدیث شریف اس کی گواہ ہے کہ چہرہ اقدس پر غم کے آثار ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور کے دست اقدس میں ایک بوتل تھی اور اس بوتل میں خون بھرا ہوا تھا. جیسی بھی بوتل رہی ہو، جیسی بھی شیشی رہی ہو، پلاسٹک کی تو تھی نہیں، جیسی بھی تھی، یہ پلاسٹک کا وجود ہی نہیں تھا اس دور میں. خون نظر آ رہا یا نہ نظر آ رہا تھا، شیشی تھی. حدیث شریف ہے، میں تفسیر دلائے تو نہیں کر سکتا. شیشی تھی. لوگوں نے پوچھا، لوگوں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے راوی حضرت ابن عباس میں ام سلمہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں. کہاں سے؟ بولو بولو. کربلا سے. اس کا مطلب کربلا ہی میں تھے حضور. کربلا سے آ رہا ہوں، اس کا مطلب کربلا میں تھے، کیونکہ آدمی جہاں ہوتا ہے وہیں سے آتا ہے. بوتل میں کیا ہے؟ حسین اور اس کے تمام ساتھیوں کا خون. کتنا قیمتی ہے، کیا مقدر ہے ان 72 لوگوں کے جنہوں نے حسین پاک سے وفا کیا کی. ان کا خون خود سید الانبیاء لے کے. وفاداری. سرکار رسالت مآب علیہ السلام کے دیوانوں بات میں تیزی سے مکمل کروں گا. یہ سرکار امام عرش مقام ہے. ناز کا پالا ہوا شہزادہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 6 مہینے کے معصوم سے فتح اصغر کو لے کر بیٹھا ہے. میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی تھی. 9 محرم کو آنکھ لگ گئی. جیسے ہی سرکار امام عرش مقام کی آنکھ لگی، 9 محرم کو ہی ان لوگوں نے جنگ کا ڈھول بجا دیا. جنگ کا طبل بجایا جاتا تھا. جنگ شروع کرنے کا وہ ایک الارم ہوتا تھا اور لشکر بھیج دیا. جب وہ جنگ کا طبل بجایا گیا تو حضرت امام حسین کی آنکھ کھل گئی. پوچھا عباس کیا ہوا؟ کہا مولا حسین ان لوگوں نے آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ 9 تاریخ. حضرت مولا حسین نے پلٹ کے فرمایا عباس جاؤ اور ان کو کہہ دو آج عاشورہ کی رات ہے. جنگ تو کرنی ہی ہے، کل کر لیں گے. آج کی رات کم سے کم ہمیں عبادت میں گزار لینے تو اس عاشورہ کی بابرکت رات ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے کتنا پیار ہے. میرا اللہ جانتا ہے مجھے سجدوں میں کتنی لذت آتی ہے. یہ مولا حسین کا جو وہ کیسے حسینی ہیں جو شب عاشورہ میں ایک آیت بھی نہیں پڑھتے. وہ کیسے حسینی ہیں جو رات کل کی رات گئی اس رات کو بھی ویسے ہی گزار دیتے ہیں جسے اور دوسری رات میں گزارتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. باپ کی برسی آتی ہے تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہو جاتے ہیں. اور حسین پاک رسول پاک کا شہزادہ اس مقدس مقصد کے ساتھ شہید ہو گیا جو حضور علیہ السلام نے ان کے ذمہ کیا تھا. لیکن آپ کو امام حسین کا طریقہ یاد نہیں آتا. خیر عقل مند را اشارہ کافی ہے. یہ 9ویں شب کا جاؤ مہلت مانگو. حضرت غازی عباس گئے. بات ہوئی ان کا ٹھیک ہے کل جنگ کر لیں. اب یہ زندگی کی آخری رات تھی. کیا کلیجہ قدرت نے حسین پاک کو دیا تھا. کسی کو بتا دیا جائے نا کہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے تو بندہ 50% ویسے ہی مر جاتا ہے. مگر حسین بچپن سے جانتے تھے کہ ذبح ہونا ہے. اس کے باوجود تلوار لہرا ہی رہی تھی، سر جھکا نہیں تھا. توجہ کی بات ہے. راستے میں امام زین العابدین نے جب سنا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے تو کیا اللہ نے انہیں عقل دی تھی اور کیا عشق دیا تھا. ان کا بابا ہم حق پر نہیں ہیں. تو حضرت اللہ حسین نے کہا بیٹا کیوں حق پر نہیں؟ شک نہیں حق پر. تو حضرت
امام نے جواب دیا کہ پھر بابا ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، خوشی خوشی راہ خدا ہی میں تو قربان ہو رہا ہے۔ اسماعیل کا خاندان ہے، خون تو بولے گا ہی۔ ہاں مولا حسین سے مولا علی نے پوچھا تھا کہ بیٹا حسین یہ جگہ ہے، یہاں علی پاک نے تو جگہ بتا دی تھی، میں تفصیل نہیں پڑھنا چاہ رہا، بتا دی تھی یہاں تیرا خیمہ لگے گا، یہاں لاشیں گریں گی، یہاں اونٹ بدیں گے، یہاں پانی بند ہوگا، یہاں خندق کھدے گی، پورا نقشہ مولا علی حضرت امام حسین کے سامنے بتا کے گئے تھے، اور پھر پوچھا تھا حسین کیا کرے گا؟ حسین پاک نے وہی جواب دیا تھا تو دادا اسماعیل نے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل نے پوچھا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ سرکار اسماعیل نے کہا بسم اللہ، آپ کیا گزریے جو کرنا ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائے۔ مولا حسین کے بابا علی نے پوچھا حسین تو کیا کرے گا؟ کہا بابا صبر کروں گا۔ حضرت مولا علی نے کہا بالکل بیٹا صبر ہی کرنا، خیر میں بات کر رہا ہوں اتمام حجت کی، میں بات کر رہا ہوں حسین کے کلیجے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری رات ہے زندگی کی، آخری رات۔ دیکھو وفا کس کو کہتے ہیں، کچھ امن والو دیکھو وفا کس کو کہتے ہیں، اور ناپو کیا ہم با وفا ہے، اور ہم نے کیا واقعی کسی سے نہیں وفا کی ہے؟ دیکھو وفا، جھوٹا FIR ہو جائے تو دوست کو چھوڑ کے بھاگ جاتا، الٹا گواہی دینے آ جاتا ہے۔ یہی تھا، میں نہیں تھا۔ امام صاحب مصیبت میں آ جائیں تو مقتدی بچانے کے بجائے ان کے اوپر ہی گرتے، صدر صاحب مصیبت میں آ جائیں تو بجائے وہ دور چلا گیا کہ لوگ اپنے اوپر لوڈ لیں سارا کا سارا، اور ڈر میں آپ کو یہ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگرچہ وہ کام صحیح نہیں، افسوس ہے، مگر وفا دیکھنی ہے تو حسین پاک کے ساتھیوں میں دیکھیں کیا انداز ہے، دیکھیں انداز دیکھیں۔ جب پتہ چل گیا کہ آج آخری رات ہے، میرے جوان خصوصی طور پر سنیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں آج مرنا ہے تو آپ کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی چند گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد کاٹ دیا جاؤں گا، ذبح کر دیا جاؤں گا، تیروں سے بدن چھلنی ہوگا، تلواریں ماری جائیں گی، نیزے پھینکے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے بھالے سینے میں گاڑ دیے جائیں گے، مگر واہ وفاداری، واہ زندگی قربان ان وفاداروں پر۔ مولا حسین نے اپنے خیمے میں سب کو طلب کیا، وہ سب کو طلب کرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم بن نجوسہ ہے، اللہ کے رسول کے شہزادے کی وفادار لوگ، خاندان اور تمام گھر والے اور تمام ساتھی موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مولا حسین نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، اندھیرا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ اب مولا حسین نے تقریر فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا، اے میرے ساتھیوں تم نے اس ایسا ساتھ دیا ہے کہ دنیا تمہاری وفاداری کو یاد کرے گی، اے میرے ساتھیوں تم سب میرے اتنے قریب ہو کہ گویا کہ تم میرے اہل بیت یعنی گھر والے، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، یہ لوگ تیری جان کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کر لیں گے، ان کی ساری امیدیں پوری ہو جائیں گی، اس لیے میں تم میں سے ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں کہ چلا جائے، اندھیرا ہے کوئی شک نہ کرے، چلا جائے، اور ایسا نہیں کہ میں ناراض ہوں بلکہ میں زبان دیتا ہوں کہ تمہاری وفاداری کے سبب میں کل اپنے نانا سے قیامت کے دن کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ کربلا میں پانی بنتا پھر بھی موجود تھے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، مگر جاؤ جاؤ اپنی جانیں بچا لو، چلے جاؤ اپنی جانیں بچا لو۔ مگر جناب والا سرکار مولا حسین کی تقریر پوری ہوئی، چراغ جلایا، جب چراغ جلایا جانا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ مولا حسین نے کہا کیوں نہیں گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھے نا حسین نے بلایا نہیں تھا، یہ ساتھ آ گئے تھے 72 اور ان کو بھی بھیج رہے تھے، کیا قربانی کا تصور ہے، جتناتوں کی جماعت کھڑی ہے، جتناتوں کا بادشاہ کہتا ہے مولا حسین اجازت دے دیں ہم ان کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے، ان کا تصور ان کے تصور سے بالا تر ایسی ماریں گے کہ 22,000 کا لشکر جنرال چٹنی بن جائے گا، مگر حسین پاک نے کہا امتحان میرا ہے تمہارا نہیں،
پھیرا ہے تمہارا، آخر کار کیا ہوگا؟ حضرت مولا حسین نے کہا جاتے نہیں تو غالباً مسلم ابن دوسرا یا حبیب ابن مظاہر دونوں میں سے کسی نے کہا دیکھیں وفاداری دیکھیں، معلوم کٹ جانا ہے، ذبح ہو جانا ہے، مر جانا ہے، ختم ہے قصہ، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ان کا حسین پاک 70 بار اگر زندہ جلایا جائے، توجہ ہے آپ کی؟ انگلی جل جاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، مگر وفاداری یاد دیتے ہیں۔ کہا حسین پاک 70 بار ہمیں زندہ جلایا جائے اور جلا کر ہماری بات ہوا میں اڑا دی جائے، ہم 70 مرتبہ زندہ جلنا گوارا کریں گے، مگر آپ سے پیٹھ پھیرنا گوارا نہیں۔ یہ وفاداری ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولا حسین آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اللہ کی قسم ہم آپ کے قدم پر دھول تک نہیں جمنے دیں گے، آپ کے اہل بیت کے ایک فرد کو بھی میدان میں جنگ کے لیے اس وقت تک اترنے نہیں دیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، تاکہ خدا بھی گواہ ہو جائے اور کل رسول اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو ہم فخر سے کہہ سکیں اے رسول پاک ہم نے آپ کے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے آپ کے حسین کی حفاظت یوں کی ہے کہ ہمارے بدن تشنی تھے اور ہم حسین کی سچائی کا نعرے لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس ہوا۔ یہ ہے وفادار امام حسین اللہ غنی خیر۔ رات کی تاریکی میں کیا ہوا؟ رات بھر لوگ عبادت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ زندگی کی آخری رات ہے، فجر کا وقت ہوا تو آج کی اذان دینے کے لیے مولا نے اس ذات کا انتخاب کیا جس کی آج آخری فجر تھی۔ ذات کون سی تھی؟ مولا علی اکبر کی ذات۔ حسین پاک کو علی کے نام سے اتنی محبت تھی کہ 3 بیٹے تھے تو تینوں کا نام علی رکھا۔ پہلے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، تیسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا۔ اسی لیے پہچان کے لیے کہا جاتا ہے جو بڑے ہیں ان کو علی الاکبر کہا جاتا ہے، جو مجلے ہیں درمیانی ہیں ان کو علی الاوسط کہا جاتا ہے، جو سب سے چھوٹے ہیں 6 مہینے کے انہیں علی الاصغر کہا جاتا ہے، مگر تینوں علی ہیں، علی ہیں، علی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نام ہے، نام علی سے اتنی محبت ہے۔ سرکار امام عرش مقام ہے، کہا علی کھڑا ہو جا، فجر کی اذان دیتے۔ کون ہے علی اکبر؟ 18 سال کا کڑیل جوان۔ آدمی کے پاس حسن ہوتا ہے جو وہ مکمل جوان ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلتی رہتی ہے ویسے ویسے حسن ڈھلتا رہتا ہے۔ ہاں، پھر وہ دور بھی آتا ہے جب حسن کو دکھا دکھا کے عیاشیاں کی تھیں، اب اپنی چمڑیوں کو کھینچ کھینچ کے جناب والا لوگ اس پر استرا چلاتے ہیں، وہ دن بھی آتا ہے۔ لیکن کئیوں کی جوانی ڈل گئی اور کئیوں کی ڈھل جائے گی۔ ہر اگتا ہوا سورج، ڈوبتا ہوا سورج ہمیں سمجھا کے جاتا ہے تمہیں تو ایک محلہ بھی پوری طرح نہیں جانتا، مجھے پوری دنیا جانتی ہے، مگر آخر میں بھی شام کو ڈوب جاتا ہوں تو تم کہاں ہمیشہ رہنے والے ہو؟ یہ باڈی کام نہیں آئے گی، یہ آنکھوں میں سرما لگا کر فقط گھومنا کام نہیں آئے گا۔ میں ان چیزوں کا منع نہیں کر رہا، ہاں اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنی فٹنس کو صحیح کریں، جم جانے کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں تو گزارش کرتا ہوں جایا کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اس لیے کہ جناب جھک کر نہ جئیں، سینہ تان کر جئیں۔ کوئی فخر سے کچھ کہہ سکتا ہے اور ہم فخر سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہیں کہ ہم سنی ہیں، بالکل آپ جم جائیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ ہر وہ کام کیجئے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، ہمارے علماء بھی منع نہیں کرتے، لیکن سوال صرف اتنا ہے، آرگومنٹ آپ سے صرف اتنا ہے، جو چیزیں شریعت کی روح سے آپ پر فرض ہیں آپ ان کو کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ آپ کو 50 انڈے کھانے ہیں، کھاؤ نا آپ باڈی بنانے کے لیے، مگر منع نہیں کرنے۔ لیکن آپ کو فجر بھی تو آپ پر فرض ہے، وہ کب پڑھو گے؟ آپ اگر صحیح
میدانوں میں فٹ ہونا چاہتے ہیں تو جسمانی طاقت سے زیادہ روحانی طاقت کام کرتی ہے، جسمانی طاقت سے زیادہ روحانی طاقت کام کرتی ہے، ایمانی طاقت کام کرتی ہے۔ آپ کے ہاتھ کی طاقت اپنی جگہ، مگر جناب ہے بات یہ الگ چیپٹر ہے، میں پھر کبھی اس پر بولوں گا، ایمانی اور روحانی طاقت پیدا کرے۔ جب روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی، ایمانی طاقت پیدا ہو جائے گی، آپ اکیلے محفل میں 50 کے کھڑے بھی ہوں گے، آپ کچھ نہیں بولیں گے، مگر آپ کا ایمان ان کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی، لیکن گزارش کروں گا کہ حسینی تو بنے۔ میں بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں، میرا وقت ہوا چاہتا ہے بیان کو مکمل کرنے کا، یار زندہ صحبت باقی، میں تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جامن والوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ مولا حسین ہے، ان کے حسن کی شان کیا ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کے حسن کی شان یہ نہیں پڑتا چلو، میں نے کئی جگہ کئی تقریروں میں بیان کیا، حسن حسین کی شان یہ ہے۔ شواہد النبوہ نور الدین عبد الرحمن جامی ہے، لکھتے ہیں مولا حسین کے گال مبارک سے اتنی روشنی نکلتی تھی کہ آس پاس قرب و جوار کا علاقہ مولا حسین کے گال کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ انہی حسین پاک کا بیٹا ہے علی الاکبر، ان کو کہا گیا علی آج فجر کی اذان ہو، کیا منظر ہوگا؟ ہاں مولا علی اکبر اذان دے رہے ہیں، مولا حسین نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز، ان سجدوں میں کتنی لذتیں ہوں گی وہی جان سکتے ہیں، کیونکہ جب پریشانی پڑتی ہے اور آدمی بے کسی اور تنہائی کے اللہ میں سجدے میں جاتا ہے نا تو ہی لذت ملتی ہے، تو ہی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام صحیح معنوں میں یاد آتے ہیں، تو ہی خدا سے صحیح معنوں میں قرب محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہمارا جسے ہم اپنا درد سنا سکیں۔ یہاں تو لوگ وفا نہیں کر رہے، دنیا تو بے وفائی کا گھر ہو گیا ہے، مگر ایک ذات ایسی ہے جو قبر کے اندر بھی تشریف لا کر وفا کرتی ہے۔ میرے جوانوں، اس ذات سے محبت کرو، ان لوگوں سے نہیں جو آپ کو پولیس کیس کر کے جیل میں ڈبوا دیتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کریں کہ مرنے کے بعد جب بھائی اور ماں اور باپ بھی چھوڑ دیں گے تو قبر میں ایک ہی ذات وفا کرنے کے لیے آئے گی، وہ ذات ہمارے اور آپ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اسی لیے کسی کی بات برداشت کر لینا، حضور کے نام پر سر دیلی میں لے کے کھڑے ہو جانا، یہی مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کا حق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کن لذتوں کے ساتھ فجر ادا کی گئی ہوگی، اختصار کے ساتھ عرض کروں، ادھر سے بار بار کہا گیا کہ صاحب حسین پاک کی گستاخیاں کی گئی، مولا حسین کو پیاسا کہا گیا کہ دیکھو فرات پانی موجے مار رہا ہے، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ ایک شخص نے جب یہ کہا تو مولا حسین نے ہاتھ اٹھا کر دعا کہ اللہ مقتل، اے اللہ اس کو قتل کر دیا، تشانا پیاسا، اے اللہ اسے پیاسا مار دے۔ حضرت امام حسین کے یہ جملے نکلے، آپ کو معلوم ہے وہ پانی پیتا تھا تو یہاں گڑتا تھا، پلٹ دیتا تھا۔ یہ کرامت ہے مولا حسین، نہیں سمجھ میں آئی تھا، نہیں سمجھ میں آئی، سامنے دیکھی پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ دوسرے نے کہا حضرت مولا حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے خندق کھودی، گڈھا کھودا، گڈھا اس لیے کھودا اور اس میں آگ لگائی۔ کیوں کھودا؟ ظاہر ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کے سیدانیوں پر حملہ نہیں کرتے، اسی لیے خندق کھودی گئی، اپنے خیموں کے پیچھے گڈھے کھودے گئے اور اس میں آگ لگائی گئی، اور اتنا چوڑا تاکہ کوئی اس کو کود نہ سکے، پار نہ کر سکے، آگ جلائی گئی۔ تو ایک نے گستاخی کی اور کہا دنیا میں تم جاننا کہ قریب آگ کے قریب ہو گئے، معاذ اللہ، مولا حسین کو کہہ دیا۔ یہ جرت لوگوں کی، جو جنتی جوانوں کا سردار اس کو ہی کہہ دیا، یہ کیسے جرت آئی؟ دنیا داری اتنی بری چیز ہے کہ ساری چیزوں پر آنکھ اور پٹی بندھی۔ حسین پاک وہ ہے جو اس وقت ہوئے زمین پر ان سے زیادہ حضور کا قریبی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ مگر امام حسین کو اسی جملے ان لوگوں نے کہہ دیا جو کلمہ پڑھتے تھے۔ خیر جب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف مولا حسین کی شہادت پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ چاہتا تو یہ تھا کہ بعد شہادت کی بات کہوں، مگر اے رضا کام کا ایک وقت ہے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی یہ پہلے شخص ہیں جو سرکار امام عرش مقام کی طرف سے یزیدیوں سے لڑنے گئے، اور بن یزید شہید ہوئے، ان کے بھائی شہید ہوئے، سرکار
ہمارے حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، مسلم ابن عجوسہ شہید ہوئے، اور بہت سارے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کے وفادار شہید ہوتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کچھ عمل والوں، حق ادا کر دیا ساتھیوں نے، جب تک ایک جانثار حسین کا باقی تھا تب تک خاندان بنو ہاشم کے کسی فرد کو میدان میں جانے نہیں دیا۔ ہم جائیں، صرف ایک فرد کے بارے میں آتا ہے کہ کسی وجہ سے حضرت حر کے مان بعد ان کو جانا پڑا تھا، کوئی ایسے چانسز بنے تھے، صرف ایک غالباً حضرت عباس کے بھائی تھے، صرف ایک، باقی تمام خاندان بنو ہاشم، چاہے وہ مسلم بن عقیل کی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اونا محمد ہوں، چاہے وہ کسی اور کے شہزادے ہوں، خاندان بنو ہاشم کا کوئی فرد میدان میں ساتھیوں نے جانے نہیں دیا جب تک جان میں جان باقی رہی۔ خیر، حضرت مسلم کے گھر کے لوگ شہید ہوئے، سرکار امام حسین کے جو بھانجے لگتے تھے، حضرت علی کی دوسری بیوی کی بیٹی سے جو اولاد تھی، ان کے بھی کچھ شہزادگان تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ایک ایک کر کے۔ حضرت سرکار مولا قاسم کی باری آئی، یہ مولا حسن کے شہزادے ہیں، مولا حسن کی نشانی ہے، شہادت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں پھر کبھی پڑھوں گا۔ سرکار مولا قاسم نے بسیط ہو کر چچا سے اجازت لی اور سرکار قاسم میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ حمید بن مسلم نام کا یزیدی ہے، وہ کہتا ہے ایک نوجوان کربلا میں آیا، اس کے چہرے کی چمک سے کربلا کی ذرے گویا کی چمکنے لگے ہوں، اللہ اکبر، پتہ لگایا گیا وہ کون تھا، تو کہا اس کے پاؤں بڑے تھے وغیرہ وغیرہ، لمبی داستان ہے۔ تو بہرحال وہ جناب حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام قاسم ابن حسن تھے، ہونے والے سیدہ سرکار سیدہ سکینہ کے شوہر تھے، ہونے والے یہ مہندی اور جناب والا شادی کا کوئی تصور کربلا میں نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ حضرت قاسم کا رشتہ حضرت سرکار سکینہ سے طے تھا، یعنی مولا حسن کے بیٹے کا رشتہ مولا حسین کی بیٹی سے طے تھا، مگر مولا قاسم کی پھر وہاں شہادت ہو گئی۔ خیر، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مولا قاسم کا لاشا اٹھا کر پتہ نہیں کس کلیجے سے مولا حسین لے کر آئے ہیں، پھر اس کے بعد جناب والا محمد کو زینب کبریٰ نے لا کر رکھ دیا ہے۔ پھر بزید ہو کر بار بار کہنے لگی، چھوٹے چھوٹے تھے اونا محمد، سرکار زینب نے کہا اگر ماں فاطمہ پوچھے گی کہ تو نے اپنے بچوں کو بچا کے حسین کے بچوں کو شہید کروا دیا تو میں کیا کروں گی، اس لیے اپنے بھانجوں کو بھی جانے کی اجازت دی۔ خیر، پھول جیسے اونا محمد بھی قربان ہو گئے اور محمد کا لاشا سرکار زینب پاک کے قریب آتا، اس ماں پر ہزاروں رحمتیں ہوں جس نے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر بجائے گریہ کرنے کے، بجائے کپڑے پھاڑنے کے، بجائے خوف کرنے کے، سر سجدے میں رکھ رکھا، مولا میرے پاس یہ تو پھول تھے، میری گود میں تیرے لیے قربان کرنی، میری ننھی سے قربانی کو قبول کر لینا۔ زینب کبریٰ کے شہزادگان شہید ہو گئے، زینب کبریٰ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے، یعنی سرکار مولا حسین کے سگے بھانجے شہید ہو گئے۔ میرے نوجوانوں، آپ اور ہم، میرے بزرگوں، آپ اور ہم اپنی دھن میں زندگی جی رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہی نہیں کہ جناب ہمیں پیچھے کیا ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، ہمارے اکابرین نے کتنی محنتیں کی ہیں، کس طرح پریشانیوں کو جھیلا ہے، ہم تو نہ جانے کون کون سی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ التوان والحفیظ حسینی بنو حسینی، سرکار عباس علمدار سے حضرت سکینہ نے کہا کہ چچا پیاس لگی ہے، پھر سرکار عباس کی بھی شہادت ہو گئی، بازو کٹ گئے، تاریخ بڑی لمبی ہے۔ حضرت سرکار مولا علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب باری تھی سید سالار کی، اب باری تھی مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی، اب باری تھی اس شہزادے کی جو قافلہ سالار ہے، اب باری تھی اس شہزادے کی جس جسم کو مصطفیٰ نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، وہ سید الشہداء، وہ شہزادہ قبا، وہ بے کسے دشت کربلا، وہ سرکار زہرا کی آنکھوں کا تارا، علی حیدر کا جانشین، مصطفیٰ جان رحمت کا راکب، دوش مبارک کا راکب، حضور کی پیٹھ پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام و تسلیم کی منہ مبارک سے ڈوری لے کر اپنے ہاتھ میں لگام کے طور پر رکھنے والا سوار، عمر جس کو دیکھ کر کہ کتنی پیاری سواری ہے، کتنی
پیاری سوار لی ہے، وہ سوار یعنی حسین بن علی ہے، میدان میں جانے کے لیے تیار۔ کبھی سرکار زینب کو وصیتیں کرتے ہیں، کبھی امام زین العابدین کو رموز و اسرار بتاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں تو سکینہ کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو پھر اندر آ جاتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر آہو پورا سنتے ہیں تو پھر اندر آ جاتے ہیں۔ کم سے کم 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ امام باہر گئے واپس اندر آئے، سر پر اپنے نانا کی دستار ہے، ہاتھ میں علی حیدر کرار کی تلوار ہے، جعفر طیار کے تبرکات، امیر حمزہ کے تبرکات اپنے جسم اقدس پر رکھ کر سرکار امام اشفقان دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ حسین جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، آج وہ کربلا کے ریزاروں میں دین کی حفاظت کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کوفیوں کی کرتوتوں پر امام نے ظلم نہیں کیا بلکہ آخر تک سوال کرتے رہے، لوگوں میں نے تو تمہارا آدمی قتل نہیں کیا، میں نے تو تم سے پیسے نہیں مانگے، میں نے تو تم پر ظلم نہیں کیا، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، جس پر درود پڑھتے ہوئے وہ حسین ہوں۔ اس وقت ہوئے زمین پر مجھ سے زیادہ حضور کا قریبی کوئی نہیں۔ اے لوگوں میں وہ ہوں جس کے باپ کا چچا امیر حمزہ ہے، میں وہ ہوں جس کا چچا جعفر طیار ہے، میں وہ ہوں جس کی رگوں میں زہرا بنت رسول کا خون ہے، میں وہ ہوں جو علی حیدر کرار کا جانشین ہے۔ کہتے رہے مگر دنیا کی ہوس میں لوگ اتنے زیادہ ڈوب گئے تھے کہ حسین پاک کی ایک نہ سنی۔ سرکار امام سے جنگ شروع ہوئی۔ جنگ میں تفصیل ہے، پہلے تنہا آتے گئے تو امام حسین نے اپنے 56 سال کی عمر میں بھی ایسی تلوار چلائی کہ جناب میمنے کی طرف رخ کیا تو اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، میسرے کی طرف رخ کیا تو کئی کو ایک وار میں گرا دیا، قلب خیمہ پہ گئے تو تہس نہس کر دیا۔ لیکن کئی یزیدی کتے مل کر سرکار امام عرش مقام پر دور سے تیر چلانے لگے۔ آپ سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا جس میں حسین پر تیر چل رہا ہے۔ یہ جتنا بڑا اسٹینڈ ہے اس کے ڈبل لمبے نیزے بھالے لوگوں نے پھینک مارا، حسین کو پھینک کے مارا۔ جس جسم کو حضور پیٹھ سے گرنا گوارا نہیں کرتے، سجدے سے گرتے تو حسین کو چوٹ نہیں آتی، مگر حسین کو بھالے پھینک کے مارا۔ 72 یا 84 زخم تھے امام حسین کے جسم پر۔ جس نبی نے حسین کو پیٹھ سے گرنا گوارا نہیں کیا اور سجدہ لمبا کر دیا، جب وہ کربلا میں گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آیا ہوگا تو حضور کے قلب پر کیا گزری ہوگی۔ مولا حسین پاک زمین پہ تشریف لائے، کہا یزیدیوں مجھے نماز پڑھنے ہوتا۔ کون سے حسینی ہیں ہم؟ 84 زخم بدن پر لگا کے بھی امام حسین نماز پڑھ رہے، اور مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے کے تھک گیا، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، اور پھر حسین کے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتے۔ آپ نے اور ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، نہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم اور آپ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ جب اللہ نے چاہا تب آئے، جب اللہ چاہے گا تب چلے جائیں گے، لیکن زندگی اپنی مرضی سے کیوں گزار رہے ہیں؟ اس طرح گزاریں جس طرح گزارنے کا طریقہ حضور نے بتایا۔ سیکھے مولا حسین سے۔ ایک سر میں درد ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دیتے، 4 دن دکان نہ چلے نا تو لوگ پنڈتوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حالات ہو گئے، نہ جانے کس کس کو اپنا باپ بنا دیتے۔ وہاں اتنے زخم لگنے کے باوجود سر سجدے میں ہے، اور حسین پاک کے آخری جملے تھے کہ مولا جو مجھ سے ہو سکا میں نے پیش کر دیا، کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، میری قربانیاں قبول فرما لینا مولا، اور میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ تپتی ہوئی زمین پہ گرا سیدہ کا لال، فرمایا سوکھے ہونٹوں سے یا رب ذوالجلال،
ہے آخری دعا یہی ابن بطول کی، محشر میں بخش دینا تو امت رسول کی۔ اتنا کہا حسین نے اس سر کو جھکا دیا، شمر نئی نے آپ پہ خنجر چلا دیا۔ افسوس کے سیبتے پیغمبر کا سر کٹا، سجدے میں جانے فاتح خیبر کا سر کٹا۔ امام عرش مقام کا سر کیا کٹا؟ آسمان رنگین ہو گیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص میں لکھا کہ جناب آسمان کے کناروں پر سرخی چھا گئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن، دوسری کے مطابق 3 دن تک سورج نہیں نکلا، دن میں ستارے نظر آنے لگے۔ بیت المقدس کے شہر میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا۔ ہاں، آج تو کریم پاؤڈر لگا لگا کے لوگ عاشورہ کے دن گھوم رہے ہیں، جلوس میں جانا، کریم لگا لگا کے حسین کے جلوس میں جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے جس نے بھی اس دن غازہ زعفران اپنے چہرے پر ملا، حسین پاک کی شہادت کے دن ان کے چہرے جل کے کالے ہو گئے۔ امام حسین پاک کے لشکر کے اونٹوں کو لوگ پکڑ کے لے گئے تھے، اس کو ذبح کر کے گوشت کھانا چاہا تو وہ اتنے زیادہ کڑوے ہو گئے کہ جانوروں کے منہ میں بھی نہیں گھستے۔ وہ بھی کیوں نہ حسین کی شہادت ہے۔ آسمان سے خون برسا، دیواروں پر خون کے چھینٹے رہے۔ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، معتبر روایات پڑھ رہا ہوں۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے۔ اللہ اکبر۔ ظہر کا وقت تھا، امام شہید ہو گئے، ظہر کی جمعے کا وقت تھا، شہید ہو گئے۔ پھر لمبی داستان ہے، میں اسے پھر کبھی پڑھوں گا۔ سرکار امام پاک کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے جسم پاک کو کچلا گیا، حضرت امام کے سر کو الگ کر دیا گیا، امام پاک کی تلوار چرا لی گئی، امامہ اتار لیا گیا، سرکار امام پاک کے پٹکے کو چھین دیا گیا، کرتا اتار لیا گیا، جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ مصطفیٰ کا یہ نواسا کس منزل سے گزرا ہے؟ حقیقت حسین سے سارے واقف ہیں، کوئی مقام حسین کو پہچان نہیں سکتا صحیح معنوں میں۔ آخر کار امام شہید ہو گئے تو کوفیوں نے خیمے کا رخ کیا تھا۔ پھر زینب پاک کی سالاری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی میں مابعد کربلا سناؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت اور محبت کریں۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، جو مجھ سے بن سکتا تھا وہ میں نے سنایا، مگر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نمازوں کی پابندی کروں، نمازوں کی پابندی کروں، اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ آنے والا وقت بہت خراب آنے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہوگی نا تو آپ اتنے کم ہو کر لاکھوں سے لڑ نہیں سکتے اگر لڑنا چاہیں بھی۔ اس لیے ایمانی طاقت پیدا کرو۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو خواجہ غریب نواز اسی حسین کی نسل پاک کا شہزادہ ہے، اور خواجہ غریب نواز جب راضی ہو جائیں گے تو بتائیں گے کہ میں اشارہ کرتا ہوں تو جوتیاں بھی جے پال کے سر کو ٹھوک کر نیچے لے آتی ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو حقیقت میں اڑ رہے تھے خواجہ کی جوتیوں نے ان کی اوقات دکھا دی، جو خیالوں میں اڑ رہے ہیں انہیں نیچے لاتے ہوئے کتنا وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی دوسرا قطب الدین تو نہیں بن سکتا، مگر غلام قطب الدین اور غلام حمید الدین ناگوری تو بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنا دین پڑھیں، ورنہ کل آپ کا دین بدل دیا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دین بدل دیا گیا۔ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اپنے علماء کی قدر کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ دوستی یاری میں سب کچھ ہے، ڈی جے بجانے اور جنابی والا کیک کاٹنے میں سب کچھ ہے، نہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کے وفاداروں کا کام تو ہرگز نہیں۔ جو قوم تلوار، میں نے کل پرسوں کہیں کہا تھا، جو قوم تلوار اپنی تلوار سے ساری دنیا کو حیرت میں ڈالتی تھی کہ ہم تلوار یوں چلاتے تھے، اب وہ قوم اتنا اپنا اسٹیٹس گرا چکی کہ وہ تلوار سے بریڈ کاٹنا، کیک کاٹنا تلوار سے بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اپنی کم ظرفی سے باز آئیں۔ آپ کو اگر برتھڈے منانا بھی ہے تو آپ 100 غریبوں کو کھانا کھلائیں، کون منع کرتا ہے؟ آپ کو پیدائش کا دن منانا ہے، آپ جناب والا غریبوں کے
گھر جائیں بہت سے بیوہ کم ظرف کم ایسے کم مال والے لوگ ہیں جن کی زندگیاں اس وقت بے قراری کے جان گزر رہی ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد حالات ہمارے ایسے ہیں لوگوں کے کہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر نے روک رکھا ہے, ورنہ لوگ ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا دیں. حالات ایسے ہیں اس لیے لوگوں کا ساتھ دیں, ان کے درد میں شریک ہو. آپ کو منانا ہے برتھڈے منائیے, لیکن آپ یہ نیت کیجئے اس بار برتھڈے آئے گا تو میں یہ عہد کروں گا مولا آج میں 25 سال کا ہو گیا, آج تک میں نے جو گناہ کیا سو کیا, آج کے بعد میں کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا. تو آپ کا وہ برتھڈے یہ منانے والا یادگار ہوگا. آپ کا برتھڈے آئے منائے, آپ کے مولا آج میری پیدائش کا دن ہے, میں روزہ رکھوں گا, میری آنے والی زندگی اپنی تجھ سے وفا کرنے میں گزرے. آپ منائیں نا, روزہ رکھ کے منائیں, نماز پڑھ کے منائیں, لیکن طریقے اپنائیں وہ طریقے رام لال شام لال کی طریقے کار پہ اگر آپ چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالی ووڈ کے نام نہاد خان پٹھان کے ساتھ آپ کا بھی حشر ہو. المرء مع من احبہ, انسان اسی کے ساتھ رہے گا حشر میں جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر کسی کی پھٹی ہوئی پینٹ آپ کو پسند ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ رکھ دیا جائے. لیکن اگر آپ کو حسین پسند ہے تو پھر حسینی بن جاؤ, تاکہ قیامت میں جب رفقائے شہدائے کربلا آئے, جب رفقائے شہید کربلا آئے تو پیچھے پیچھے ان کے غلاموں میں ہمارا اور آپ کا بھی آنا ہو جائے. اللہ نے آپ کو اہل بیت کی خیرات سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.